السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانہ وتعالی واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے آج ہم نے سورہ بقرہ سے بہت ساری آیات سماعت فرمائیں. ان میں سے ایک آیت نمبر 168 جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، اس سے کھاؤ. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. اور آخری آیت جو ہم نے پڑھی تراویح میں سنی ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. لوگو تم اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بات ہم آخری بات سے شروع کریں گے. اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور جتنی بھی آیات آئی تکرار کے ساتھ اللہ کے تقوی کی تعلیم اور تربیت دی گئی. بات اگر پہلے پہ سے شروع کریں، یہ قرآن مجید ہدایت ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور پھر جہاں پر اللہ نے وصیت کا ذکر کیا وہاں پر بھی تقوی کا ذکر کیا. آدمی وصیت کرتے ہوئے گول مال نہ کرے، ہیرا پھیری نہ کرے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قصاص کا معاملہ اختیار کرتا ہے، جس کی زندگی میں قصاص کا معاملہ ہوا ہے، شرعی حکومت اگر وہاں پر ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، وہاں پر بھی اللہ سے ڈرنا ہے. اور جو روزے کی فرضیت کا جو اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، راشن پانی بچانے کے لیے نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. اور پھر آخری 2 رکعات کے اندر طلاق کے سلسلے میں اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر اس بات کو واضح کیا کہ طلاق کس کو کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج ہماری مسلم امت کا ایک بہت بڑا طبقہ طلاق کے مسئلے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ کی تعلیمات کو نہ ماننے کی وجہ سے غیروں کو اس میں انٹرفیئر ہونا پڑا. اور پھر حکومتی اعتبار سے چھڑی جب پڑی تو لوگوں کو جب ہوش آیا. دوستو ردیدو، بات بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کبھی گزر پولیس اسٹیشن سے ہوتا ہے ہفتے اور اتوار کو، آپ دیکھیں کتنے ایسے مسلم جوڑے ہوتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں ٹھہر کر بہت ساری بحثیں اور مباحثے کرتے ہیں. 2 طرفہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کے لیے عورت جو ہے، بیوی جو ہے، مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. جس طرح ایک آدمی اپنے زیب تن لباس کرتا ہے، اندر کے سارے عیوب، کمزوریاں، خامیاں چھپ جاتی ہیں، ستر پوشی ہوتی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہ میری جو چھپنے کی چیزیں اس کو چھپا دے. میرے دوستو، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، بہت پیاری دعا ہے. لوگ اپنے دکان و مکان کی بندشیں کرواتے ہیں، صاحبوں کے پاس جا کر، مریدوں اور درگاہوں کے پاس جا کر نہ جانے نال لا کر، ناریل لا کر، نیمبو اور مرچ بھلاوے، نہ جانے کتنے ایسے خرافاتی چیزیں، ان چیزوں کے ذریعے لوگ اپنی بندش کرواتے ہیں. اگر واقعی طور پر آپ اپنی
بندش کروانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، اپنے آپ کو اللہ کے امان میں دینا چاہتے ہیں، تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، میں سکون اور اطمینان چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، اللہ میں عافیت چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں میرے دین میں، میرے دنیا میں، وَأَهْلِي وَمَالِي۔ سبحان اللہ، ایک دیندار آدمی ہے جہاں اپنے لیے دعا کرتا ہے وہیں پر اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہے، وَأَهْلِي، اللہ میرے متعلقین میں، میرے ریلیٹیوز میں، میرے جتنے جملہ متعلقین ہیں، ایک کارڈ بنتا ہے رقے کا، آپ اس میں دیکھیے دسیوں نام لوگ لکھتے ہیں، کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا نام اس میں نہیں لکھے، میں ان کا پھوپا تھا، میں ان کا چاچا تھا، میں ماموں تھا، میں بھائی تھا، فلاں تھا، میرا نام اس میں نہیں آیا، ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی یہاں پر دعا کر رہا ہے، اللہم احفظ، اللہ تو مجھے عافیت عطا کر میری دین میں، میرے دنیا میں، وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے اہل و عیال میں، وَمَالِي، میرے مال میں، اللہم استر عوراتی، اللہ جو چیزیں میری چھپانے کی ہیں، جس پر پردہ ڈالنے کی چیزیں، اللہ تو پردہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، جس پر اللہ پردہ ڈالے کیا اس کا کوئی پردہ چاک کر سکتا ہے؟ لیکن ایک مرد ایک عورت کے لیے، ایک عورت ایک مرد کے لیے لباس اللہ قرآن میں بولتا ہے، اور آج کی تراویح میں ہم نے سنا، لیکن عورت کے رشتہ دار مرد کے تعلق سے، مرد کے رشتہ دار عورت کے تعلق سے بھری محفل میں پوری اندرونی بیرونی باتیں، ساری باتیں بولتے ہیں، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا بولے، ہم اس کے ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، اس واسطے ہم نہیں گئے، ہم ایسا کرے، اللہ المستعان۔ آخری جو بات ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر ایک مسلمان مرد عورت کے دل میں یہ بات اور گھر کر جائے، یہ بات عقیدے کی طور پر رہ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر چیز کو سن رہا ہے، تو کیا کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے گا؟ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کرے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں مسلمان مرد ہوں، میں اپنی بیوی پر زیادتی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ ایک مسلمان عورت کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں مسلمان عورت ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت اور پھر بدماشی اور زیادتی نہیں کر سکتی، اگر میں کروں تو اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، میں یعیدکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، لوگوں تم اللہ سے ڈرو۔ طلاق کی بات ہے، آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی اس کو کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اچھے سے رکھو، کھلا پلا کر رکھو، اس کا حق ادا کرو۔ اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تسریحم باحسان، احسان کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ، نرمگی کے ساتھ چھوڑو، زیادتی نہیں۔ ہم چھوڑ رہے ہیں کیسا بھی پورا رگڑ کر نکالیں گے، جو کچھ دیے ادھر سے فہرست چاہتی ہے ہم آپ کو یہ چیز کریں ہیں، ادھر سے فہرست آتی ہے ہم آپ کو یہ کریں ہیں۔ اللہ المستعان۔ میرے دوستو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرنے کی بات اللہ رب العالمین نے پوری قرآن مجید کے اندر اور بالخصوص سورہ بقرہ کے اندر اور پھر اسلامی زندگی کے اندر ایک مسلمان مرد عورت کی زندگی جو ہے تقوی پر برقرار رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تزودو، لوگوں تم تیاری کر لو، تم توشہ باندھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، اللہ کہتا ہے بہترین جو توشہ ہے، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ کسی کو کھانے میں کوئی ڈش بڑی اچھی لگتی ہے، دعوت میں فرمائش کرتے ہیں کہ آپ فلاں چیز رکھیے، فلاں چیز رکھیے، ہم آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، اللہ المستعان۔ اللہ کو جو سب سے بہترین جو توشہ ہے جو ایمان والے کے لیے اللہ کے پاس جو پسندیدہ توشہ ہے وہ تقوی ہے۔ میں اپنی زندگی میں آپ میں کا ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ اپنی زندگی میں تقوی کی دھاری کو پکڑے، تقوی کے راستے کو پکڑے، اور پھر ایک ایک چیز جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، تقوی کا جو سوال کرتا ہے، ان للمتقین مفازا، اللہ کے پاس جو کامیابی ہے وہ متقیوں کے لیے۔ اگر ہماری زندگی میں تقوی آئے گا تو یقیناً اللہ ہم کو ضرور کامیابی دے گا۔ اگر ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے اہل ایمان والے
ایمان والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آسمان سے اور زمین سے رحمتوں کے برکتوں کی بارش نازل کریں گے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر ایک گھر میں ہمارا اطمینان ہو، ہمارا سکون ہو، ہمیں عافیت چاہیے، تو ہمیں چاہیے تقوی کی زندگی۔ اور وہ دعا ایک پڑھ رہے تھے، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے سامنے سے حفاظت کر، ومن خلفی، اللہ میرے پیچھے سے حفاظت فرما، وعن یمینی، میرے دائیں جانب سے، وعن شمالی، میرے لیفٹ سائڈ سے، ومن فوقی، میرے اوپر سے، وَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، الہ العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں اچانک کہیں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ کون سی چیز بچی بھائی؟ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں اوپر نیچے، کون سی چیز بچی؟ اس سے زیادہ سیفٹی اور اس سے زیادہ بندش کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کا ذکر کرے اور پھر اپنے دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کو شامل رکھے جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بھائیو، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو تم وہ چیز کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے راستے پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو توحید کی دعوت دی، رسالت کا پیغام سمجھایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا پیغام سمجھایا، توحید، رسالت، آخرت کی باتیں ہوئی، اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ ہی اکیلا رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، تو اسی نے انسانوں کے لیے زمین پر موجود ہر حلال اور طیب چیز کو اللہ مباح کیا ہے، حلال کیا ہے، یعنی جو فی نفسی لذیذ ہو اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دینا ہو، یہ جملہ یاد رکھیں، جو چیز بذات خود پاکیزہ ہو، لذیذ ہو، مزیدار، ہر آدمی مزیدار چیز کو چاہتا ہے، اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دینا ہو، اگر کوئی چیز آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے، جسم کے لیے اور عقل کے لیے، نشہ کرے گا تو عقل ہوس ختم ہو جائے گی، اور جو دوسرے چیزیں جو پوڑیاں کھول کھول کر لوگ ڈال لے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ کیا ہو رہا ہے کہ آدمی کا جسم نقصان دہ ہو رہا ہے۔ جو چیز حلال ہے اس کو کھائیں، جو چیز حرام ہے اس سے بچیں۔ اللہ نے ایک عمومی طور پر لوگوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال چیز کھاؤ۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر، ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ آیت بھی آئی آج ہماری تراویح میں۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہارے لیے پاکیزہ روزی دی ہے، حلال چیز عطا کی ہے، تم اس سے کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا تقوی ہے، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف ہے، تو اللہ کی پاکیزہ روزی کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں روئے زمین پر، انبیاء علیہ السلام جو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کیا سورہ مومنون آیت نمبر 51 کے اندر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، پہلے حکم ہوا لوگوں سے، پھر حکم ہوا ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت۔ کیا رسول نعوذ باللہ حرام چیز کا استعمال کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی خطاب کر کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، وعملوا صالحا، تم نیک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ رسولوں سے خطاب کیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طیبات جو ذکر آیا ہے اس آیت کے اندر، طیبات سے مراد کھانے میں جو عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش، عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش ہو۔ اس کے برعکس جو خبائث ہیں، جو ناپاکیزہ چیزیں، ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے شراب،
تمام کھانوں میں پینے کے اعتبار سے بڑی خبیث چیز ہے، اس کا بھی سوال ہے، اس کا بھی ذکر آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کرکٹ چلا ہے، کرکٹ چلی ہے نا، چیمپئن ٹرافی چلی ہے، پھر آئی پی ایل آئے گا، کتنے ایسے نوجوان ہیں ایک ایک بال پر یہ بال پر 6، اللہ المستعان۔ کرکٹ کھیل کوئی رہا ہے، سٹا اور جوا کوئی اور چلا رہا ہے۔ جوا حرام، شراب حرام۔ اس آیت کریمہ کا فائدہ یہ ہے حلال روزی دعا اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے۔ اگر ہم حلال روزی نہیں کھائیں گے ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حرام روزی کھانے سے دعا اور عبادت رد کی جاتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بڑی مشہور اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک آدمی لمبے سفر پر ہے، جس کے برا گندہ بال ہیں، تھکا ماندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کپڑوں پر دھول لگی ہوئی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف فرما، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کیسی دعا قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا لباس حرام کا ہے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے ہاتھ میں آنے والا لقمہ، ہمارے حلق سے اترنے والا لقمہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اگر حلال لقمہ ہے تو ہماری نمازیں قبول ہوگی، ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فریاد کیا، کہا اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جب میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، لمبی واضح و نصیحت نہیں کی، آپ نے صرف 2 جملے آپ نے کہا، یا سعد، اے سعد اطعم مطعمک تکم مستجاب الدعوات، اے سعد تم حلال کھاؤ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ المستعان۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ نے منع کیا، اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور جاہلیت کے لوگ کئی قسم کے جانوروں کو بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے آج بھی لوگ بکروں کو منسوب کرتے ہیں، یہ پیروں کا بکرا ہے کہ نہیں، منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا، آج کی آیتوں میں یہ بات بھی آئی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے، اچانک مر جاتا ہے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، مرغی خرید کر لاتے ہیں، مر جاتی ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ اگر ہم سور کا ذکر کریں لوگ چھٹی بولنے بولتے ہیں، ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ممبر پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر گندے جانور کا نام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی اس کا گوشت حرام ہے، یہ اس کا گوشت حرام ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد 4 نمبر پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس جانور کا گوشت حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ پیر صاحب کا بکرا ہے، یہ 11ویں کا بکرا ہے، اب اس کو منسوب، اگرچہ کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اس جانور کو جو منسوب غیر اللہ کے لیے منسوب کیا گیا، غیر اللہ کے مقام آستانوں میں، مزاروں میں جو ذبح کیا گیا، یا پھر کسی اور مقصد کے لیے ذبح کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو یقیناً اس کا گوشت حرام۔ شیطان سے نفرت اللہ تعالیٰ دلانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے نفرت دلانا چاہتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اللہ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان فاتخذوہ عدوہ، اللہ نے کہا تم شیطان سے دشمنی کرو۔ اگر ہم شیطان سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تقوی داخل کریں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو اذکار ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ کہتا ہے شیطان کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، انما يدعو حزبہ، وہ شیطان کیا کرتا ہے اپنی جماعت کو بلاتا ہے، یعنی اس کے پیروکاروں کو، اس کی بات ماننے والوں کو جہنم کے لیے، یکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔
शैतान ये चाहता है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जहन्नम में दाखिल करे। और इसी आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, शैतान क्या करता है, तुमको बुराई की दावत देता है, तुम्हें फहश कामों की दावत देता है, व अन तक़ूलू अलल्लाह, और इस बात की दावत देता है कि तुम अल्लाह ताला पर कुछ ऐसी बेहुदा गैर जरूरी बातें करो मा ला तालमून, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह के बारे में बगैर इल्म बात करने में बहुत सी चीजें दाखिल हैं, जैसे अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात के ताल्लुक, अस्मा व सिफात के ताल्लुक से लोग नमाजी हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, हज पर हज किए जा रहे हैं, उम्रा पर उम्रा किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात के बारे में शिर्क करते हैं, अल्लाह की अस्मा व सिफात के सिलसिले में तावील करते हैं। और इस सिलसिले में अल्लाह ताला की सिफात का मामला, जैसे अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया अल्लाह अर्श पर है। कितने मुसलमान हैं जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उस्ताज हैं, मुअल्लिम हैं, लोगों को बच्चों को तालीम देने वाले हैं, लेकिन इस बात का अकीदा रखते हैं अल्लाह हर जगह है, अल्लाह पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में, नऊज़ बिल्लाह। जबकि अल्लाह ताला इस बात का तज़किरा किया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहाँ है, अर्श पर है। यह हमारा ईमान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर यह अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है, गए भैंस पानी में। हम अपने अकायद की इस्लाह करें अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात के सिलसिले में। और फिर अल्लाह ताला अपने लिए यद का जिक्र किया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में सल्तनत है। आप लोगों के तर्जुमे उठाकर पढ़े, बाबरकत है वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में सल्तनत है, लिखते हैं। जहां पर अल्लाह ने अपने हाथ का जिक्र किया, जहां अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह कैसे देखता है, कैसे सुनता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं ना हम इमामों को नहीं मानते, हम इमामों की मानते हैं अगर इमाम की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत नहीं होती है तो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा था अल इस्तिवा मालूम, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, हमें कुरान के जरिए मालूम हुआ। कैफियतुहु मजहूल, अल्लाह अर्श पर कैसे मुस्तवी हुआ उसकी नौयत हमें नहीं मालूम। वस्सवालु अन्हा बिदअत, उसके ताल्लुक से सवाल करना बिदअत है। वल ईमानु बिहा वाजिब, उस पर ईमान रखना वाजिब और जरूरी है। इस सिलसिले में सबसे बड़ा जुर्म यानी अल्लाह ताला पर कहना, यानी व अन तक़ूलू अलल्लाह, अल्लाह पर कहना। कितने लोग चाय पर चर्चा करते हैं, बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं अल्लाह रसूल के बारे में। इस सिलसिले में सबसे बड़ा जुर्म यह है कोई गुमराह फिरका अल्लाह या रसूल के कलाम की तावील करके अपनी गुमराही को हक साबित करने के लिए दलील फराहम करना, यह अल्लाह पर बड़ा बुहतान है। इसके बाद एक आयत ये आई शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये मुबारक बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। कुरान हिदायत है किसके लिए, लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, खोल खोल कर बताने वाली किताब है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब कुरान मजीद है। अल्लामा हाफिज़ इब्न कसीर ने रिवायत की है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, तमाम आसमानी किताबें अंबिया इकराम पर इसी महीने में नाजिल हुई, रमज़ान में। कुरान माह रमज़ान के लैलतुल क़द्र में आसमान दुनिया में बैतुल इज़्ज़त तक बैक वक्त उतरा। इसके बाद वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में हालात के तकादे के मुताबिक नाजिल हुआ। जब जैसे ज़रूरत आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए पैगाम भेजा। और इसमें एक आयत ये भी आई फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फल्यसुम, खुतबा जुमा में रोजे के ताल्लुक से मुख्तसर वजाहतें हुई थी, लेकिन यहाँ पर यह है फमन शहीद मिनकुमुश-शहर, जो रमज़ान के महीने में हाजिर है उसे चाहिए कि रोजा रखे। इल्ला ये फमन कान मरीदन वला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो अगर कोई मरीज है और मुसाफिर है, बताया गया था कि आप अपने सफर की नोयत को जानते हैं और आप अपने मर्ज की नोयत को जानते हैं। अगर मरीज हैं या फिर मुसाफिर हैं तो उनके लिए इस बात की इजाज़त है वो दूसरे दिनों में रोज़ा रखें। जहाँ पर अल्लाह ने रोज़े का जिक्र किया, फ़ौरन रोज़े का जिक्र करते हुए अल्लाह ने इस बात का जिक्र किया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह के नबी अगर आपसे मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से पूछें तो आप उनसे कहिए मैं बिल्कुल करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, अगर कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، اللہ کے نبی ہمارا رب قریب ہے کہ ہم جس سے سرگوشی آہستہ سے بولیں، یا پھر ہمارا رب دور ہے جس کو ہم پکار کر کہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی آپ سے اگر کوئی میرے تعلق سے پوچھیں تو آپ ان سے کہیے میں بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ علم، قدرت اور مدد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بذات خود اللہ عرش پر مستوی ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے دعا کے لیے، لیکن میں اور آپ عام طور پر بازاروں میں ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات میں ہوتی ہیں، اور ہماری خواتین کچن میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی ہیں جیسے بسم اللہ یا پھر دیگر دوسری جو آوازیں آتی ہیں، جیسے آواز پہنچتی ہے یا اذان ہوتی ہے تو فوراً دوڑے دوڑے آتی ہیں، ایک کھجور کھا لیتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں اپنے آپ پر رحم کریں، یقیناً آپ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو دعا سے محروم رکھیں، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند امام، صائم اور روزے دار، مظلوم جس پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، مظلوم کی آہ سے بچو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بددعا اور رب کے درمیان کوئی آڑ نہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دعا کرنے کا، سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا، فرمایا بہت ممکن ہے تمہاری دعا سجدے کی حالت میں قبول ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَاغْفِرُوا الدُّعَاء، لوگوں تم سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ دعا کی قبولیت کی چند شرطیں ہیں۔ دعا اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے، اللہ کے نام، اللہ کے جو صفات عالیہ ہیں ان کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ دعا سے پہلے ضرور اللہ کی تعریف بیان کریں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اللہ کی تعریف کے لیے بہترین چیز سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود پڑھ لیں۔ حضرت مغفل رضی اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس مصلی نے بہت جلد بازی کی دعا کرنے کے اندر، دعا کے لیے بہت جلد بازی کیا۔ ایک دوسرے آدمی آئے اور آ کر نماز پڑھا، اللہ کی تعریف بیان کی، درود پڑھا، اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کاش اگر یہ مانگتا تو اللہ اس کو نوازتا۔ تو دوستو یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد یا پھر ہم جب بھی دعا کر رہے ہیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ دیکھیے ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ الزام دیتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، جبکہ ہم نماز میں بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی درود پڑھ رہے ہیں، دعا میں بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعا میں بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ دعا میں اخلاص ہو، سچائی کے ساتھ آدمی درد سے دعا کرے، دعا کرنے میں محتاجی کا اظہار ہو، یعنی اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار ہو، اور گناہ کی دعا نہ کریں، رشتہ داریاں توڑنے کی دعا نہ کریں، اور دعا کرنے میں یقین محکم ہو، سچائی، یعنی اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا، فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر۔ یعنی یقین کے ساتھ کہیں اللہ تو ہی دینے والا ہے، اگر تو نہ دے تو مجھے کون دے گا، میں کسی کے در پر جانے والا نہیں۔ یہ نہ کہیں اللہ تو چاہے تو مجھے یہ دے دے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ایسے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے پیر پٹک کر ضد کر کر منواتا ہے کہ مجھے چاہیے، ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اس بچے کو وہ چیز دینے کے لیے۔ ٹھیک ویسے ماں ہم سے جتنی محبت کرتی ہے 70 ماؤں کی محبت اللہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ہم اللہ سے مانگنے میں کنجوسی اور بخیلی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے الدعاء لعبادہ، دین
کا ستون اور آسمان زمین کا نور ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، دعا قبول ہونے کے کچھ ٹائم ہیں، جیسے رات کا آخری حصہ ہے۔ عام دنوں میں ہم سوتے ہیں، رمضان ہے ہم جاگ رہے ہیں، سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سحر کے موقع پر یہ ایمان والے استغفار کرتے ہیں۔ سحر پر اٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم بڑی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن جہاں سحر کے لیے اٹھے ہیں وضو کر لیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ اذان کے وقت اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن امام کے منبر پر جانے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، اور اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ میرے دوستو، جہاں پر نماز کا ذکر ہوا، روزے کا ذکر ہوا، دعا کا ذکر ہوا، احکام میں حج بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ حج کے آداب اور اس کا طریقہ بتا، اور اس میں بھی جو ہے تقوی کا بیان آیا، اور پھر اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور کچھ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ربنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، اللہ نے کہا دنیا میں دنیا کی چیزوں کو مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا ان کو دنیا کی کچھ چیز مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں جن کی اللہ ان کی تعریف کیا، جن کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، کامیابی اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل ہوتی ہے، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دنیا بھی اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ احادیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے، امام بخاری الرحمہ نے انس بن مالک کی روایت کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے، اور اس دعا کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد اور مسلم نے روایت کی، انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مریض کی عیادت کی جو بالکل سوکھ کر کانٹی ہو گیا تھا۔ لوگ ارے کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی آدمی اگر کوئی دبلا ہوتا ہے تب بھی پریشان ہوتے ہیں، کوئی آدمی پھولا ہے تب بھی پریشان ہوتے ہیں، ایک آدمی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسے یہی دعا کرنے کی نصیحت کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس کی بیماری دور ہو گئی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد بہت ساری آیتیں آئی، لیکن وقت اس بات کا متقاضی نہیں کہ ہم اور مزید بات کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو سنوار دے، اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے، اللہ ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو، اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے سنتوں کو، ہماری نفل عبادات کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچا، اللہ آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما، جو لوگ ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔